أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور اگر زیادہ بہتر ترجمہ کیا جائے تو کامیاب ہو گیا وہ کہ جو پاک ہوا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور جب بھی اس نے اپنے رب کے نام کو سنا، اس کو یاد آیا. فصلی، فصلی کا مطلب عام طور سے ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ اس نے نماز پڑھی، لفظی ترجمہ. لیکن بہرحال اس ترجمے میں اگر ایک روایت کو دیکھیں جو معصومین کی طرف سے آئی ہے تو ترجمہ آپ کو اس کا بالکل مختلف کرنا پڑے گا. وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بات یہ نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے بلکہ اے لوگوں تم نے دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور دنیاوی زندگی پر ہر چیز کو قربان کر دیا ہے. غور فرمایا آپ نے، دنیاوی زندگی پر ہر چیز کو قربان کر دیا. دنیا 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 دنیا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور اس دنیا کی نسبت لمبے عرصے تک کے لیے باقی رہے گی، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگی. والآخرۃ خیر وابقی. اور پھر بات کی آیت آپ کے سامنے ہے. موضوع جو ہے آپ کے سامنے وہ یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں روح کی ترقی. یہ موضوع اصل میں اس میں خامی ہے، موضوع یہ نہیں دینا چاہیے تھا مجھے، لیکن بہرحال کوئی لفظ اس سے زیادہ آسان نہیں ملا. روح کی ترقی، روایات کے اندر روح کے تزکیے کی بات کی گئی ہے، روح کو پاک کرنے کی بات کی گئی ہے. قرآن اور حدیث نے جہاں بھی روح کے بارے میں بات کی ہے، طہارت روح کی بات کی ہے، تزکیہ روح کی بات کی ہے. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، یہ تمام کی تمام چیزیں تزکیہ یعنی پاک کرنا. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ جب آپ نکالتے ہیں تو مال کو آپ کے پاک کر دیتی ہے. لہٰذا لیکن بہرحال اگر میں ذرا سا مشکل لفظ رکھتا روایت اور احادیث کے حوالے سے تو اس میں ایک مشکل آتی کہ نوجوان بچے ہمارے ذرا سا سمجھنا مشکل ہوتا. لہٰذا میں نے ایک لفظ کا انتخاب کیا کہ روح کی ترقی. اب سوال یہ ہے کہ یہ روح کی ترقی یہاں سے چلے گی کہاں تک پہنچے گی، اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ہم کو دیکھنا ہے. دوسرا جو میں نے سوچا تھا کہ اس موضوع کا نام رکھا جائے وہ رکھا جائے عرفان اسلامی، اسلامی عرفان، علم عرفان. کیونکہ بہت زیادہ آج کل ہمارے بچوں کے ذہن میں عرفان اسلامی، علم عرفان، اور کیا کہنے علم عرفان پہ کام کیا جائے. سرکار علم عرفان کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے پاس احادیث ہیں، روایات ہیں، صحیفہ سجادیہ ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارا نوجوان عرفان کو ڈھونڈے کہ علم عرفان کہاں پر ہے. علم عرفان مولانا کوئی جاننے والا ہے پاکستان میں، علم عرفان کوئی پڑھا سکتا ہے؟ تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص جنگل میں جائے، گھنے جنگل میں، امیزون کے سندر بن کے جو بنگلہ دیش بنگال میں ہے، وہ جائے کہے کہ میں جنگل دیکھنے آیا تھا لیکن اتنے درخت ہیں کہ جنگل نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس سے کہا جائے کہ یہ جو جنگل آپ کو دکھ رہا ہے نا، جس کی وجہ سے جنگل نہیں دکھ رہا، یہ وہی جنگل ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، کثرت وجود کی وجہ سے آپ کو نہیں دکھ رہا. لہٰذا جو شخص جس کے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، قرآن مجید ہے، دعائے کمیل ہے، دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، وہ عرفان نہیں. مولانا یہ تو ہیں دعائیں نہج البلاغہ، یہ تو ہے نہج البلاغہ، قرآن، یہ قرآن ہے. امام حسین کی زیارت، استغفار، نماز شب، نافلہ، جھوٹ نہ بول، یہ تو سب ہے، پتہ ہے. عرفان کہاں ملے گا؟ یہی عرفان ہے. لہٰذا ہمیں عرفان کہاں پر ملے گا؟ عرفان اگر ملے گا تو اس ذات سے کہ جس کی ذات کا عرفان خدا کا عرفان ہے، جس کی ذات کی معرفت خدا کی معرفت ہے، یعنی حضرت اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
میں دو چار جملے ذرا موضوع کو سمجھانے کے لیے عرفان کا ذکر کیا آپ کے سامنے پیش کروں کہ عرفان جو اسلام میں اہل بیت کی احادیث میں جس عرفان پر گفتگو ہوتی ہے اس عرفان کو کبھی کبھی ہم غلط سمجھ لیتے ہیں. 3 یا 4 چیزیں ہیں کہ جو محیر العقول ہیں, سپر نیچرل ہیں, نارمل طریقے سے ہٹ کر ہیں, ان علوم سے ہٹ کر ہیں جو علوم سیکھنے سکھانے کے اندر آتے ہیں. یعنی آپ کسی اسکول کالج میں جائیے اور جا کر سیکھ لیجئے فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, اکاؤنٹنگ, مینجمنٹ اور 10 چیزیں, ہوائی جہاز اڑانا, اسپیس شٹل اڑانا, ہوائی جہاز کی مرمت, آپ ایئرونوٹیکل انجینئر بن سکتے ہیں سیکھ کر, آپ موبائل کیمرہ اس کی ریپیئرنگ کر سکتے ہیں سیکھ کر. کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کو سیکھا نہیں جا سکتا, لہٰذا جن علوم کو نہیں سیکھا جا سکتا انہیں کہا جاتا ہے علوم وہابی, یعنی انہیں ریویلڈ کیا جاتا ہے, گرانٹیڈ ہوتے ہیں, ایکوائر نہیں کیا جا سکتا. جیسے تعبیر خواب, تعبیر خواب سیکھا نہیں جا سکتا, تعبیر خواب سیکھی نہیں جا سکتی, بلکہ تعبیر خواب عطا ہوتی ہے ایک ہندو اور سکھ کو بھی مل سکتی ہے اگر وہ کچھ خاص کام کرے. لیکن جنت اور جہنم کی تقسیم کے لیے خدا نے اپنا ایک خاص طریقہ رکھا ہے. لہٰذا ایک چیز ہے علوم غریبہ, ایک دفعہ ایک چیز آتی ہے دعا نویس اور تعویذ لکھنے والا, ایک دفعہ ایک چیز آتی ہے جادو اور سفلی عمل, اور ایک دفعہ ایک مرحلہ آتا ہے علم عرفان. یہ چاروں چیزیں الگ ہیں. انسان کبھی کبھی ان میں سے 3 چیزوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ صاحب عرفان ہے, اور جب عرفان کی نشانیاں اور علامتیں ہمارے نوجوان سے پوچھی جائیں تو کہتا ہے کیا صاحب بات ہے ان کی کہ وہ شکل دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ تھا, تو ایک صاحب گئے تو انہوں نے کہا تم ہٹ جاؤ. کسی مرجے نے اگر ہمارے کسی سے کہا ہو کہ مجھے تمہاری فلاں شکل نظر آ رہی ہے تم چلے جاؤ, تو واقعا میں انعام دوں گا. اور دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سے علماء نے بہت سے مراجع سے سنی ہیں, پوچھی ہیں, دیکھی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ علماء, وہ ذاکرین, خطبہ جو جن سے فرض کیجیے آپ شاید واقف ہوں, واقف نہیں ہوں, وہ آپ کو پوری باتیں نہیں بتا سکتے کہ یہ جو معاشرے میں چیز چل رہی ہے ڈھکوسلے بازی ہے, اس کی طرف مت جائیے گا. شریعت انسان کے لبوں پر تالا ڈال دیتی ہے, لیکن مراجع کی تربیت کا طریقہ یہ نہیں ہے. اتنا عجیب طریقہ ہے مراجع اور مجتہدین فقہا جو شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں, جو ہمارے عرفاء ہیں ان کی تربیت کا طریقہ اتنا عجیب ہے کہ آپ کو انہوں نے دانت پہ ہاتھ رکھا, دانت کا درد چلا گیا, وہ استخارہ اچھا دیکھتے تھے, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے وہ دیکھ کے بتا دیا. یہ سب نچلے ترین مرحلے ہیں اس شخص کے جو کہ عرفان کی بلند ترین چوٹی پر ہے, جو متصل ہے اہل بیت سے. ان چیزوں کو دیکھ کر آپ تعین نہیں کر سکتے کہ عرفان کے بہت بڑے مرحلے پر ہے. ایک بات. اور دوسری بات, علم عرفان, مرحلہ عرفان, معرفت الہی, خداوند تبارک و تعالیٰ سے تعلق, کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی مشیت اور ارادوں کے راز اس کے سامنے ظاہر کرے, وہ متصل ہو جائے وقت کے امام سے, حضرت حجت سے. یہ اس کے قلب کا مرحلہ ہے. آپ کیسے دیکھ کر چیک کریں گے؟ یہ عالم کی تشخیص کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نے بحث کی کسی مجتہد سے اور آپ نے کہا کہ یہ عالم ہے, میں نے 5 مراجع سے بحث کی اور دیکھا سب سے اچھی بحث کا جواب انہوں نے دیا, لہٰذا یہ عالم ہیں. آپ اس طرح سے چیک نہیں کر سکتے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ, آج کل ہر چیز پیسے اور سیاست سے جڑ چکی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کون کس کو پروموٹ کر رہا ہے, کس سیاست کے تحت, کس مانیٹرنگ کے تحت, کہ کیا فنڈنگ ہو رہی ہے. اگر فنڈنگ نہیں بھی ہو رہی, نادان ہے, جاہل ہے, احمق ہے. لہٰذا ائمہ نے جو معیارات بتائیں وہ اتنے خطرناک ہیں, اور ڈیجیٹلی یعنی الٹرا ڈیجیٹلی, اگر یہ اصطلاح میں نے ابھی خلق کی ہے صحیح ہو مجھے نہیں پتا, بچے کہیں گے مولانا یہ آپ نے غلط لفظ استعمال کیا, کہ اتنی خطرناک ہے اور اتنی شارپ ہے کہ کیا کوئی ڈیجیٹل سسٹم اس کا مقابلہ کر سکے گا. حضرت حجت کی حدیث سنیے, انہم شیعتنا آذونا, ہمارے احمق شیعہ ہم کو اذیت دیتے ہیں. یعنی یہ ہے ہمارا شیعہ لیکن اذیت دیتا ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص تقوی کے بلند ترین مقام پر ہو سکتا ہے ایک شخص نماز شب, تہجد, زبان پاک ہو, آنکھیں پاک ہو, مال حلال کما رہا ہو, لیکن بصیرت نہ ہو, نادانی کا ایک شائبہ اس کی ذات میں ہو. ہم جب بات کرتے ہیں روح کی ترقی کی, ائمہ معصومین علیہم السلام کے کلمات کی روشنی میں, ہم جب بات کرتے ہیں روح کی ترقی یعنی عارف کے سلسلے میں, تو پھر ہم بات کرتے ہیں ایسے شخص کی کہ جس کے اندر وہ تمام صفات موجود ہوں جن کی جانب ائمہ نے تاکید کی ہے, اپنے شیعوں کو حاصل کرنے پر زور دیا ہے. لہذا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بہرحال باتیں میں بتا رہا ہوں, آپ مجھ پر یقیناً کسی نہ کسی حد تک اعتماد کرتے ہیں, اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مراجع کو سنتے ہیں ممبر سے, دور دور سے, ایک دفعہ آپ جاتے ہیں اور ایریل ویو سے تصویریں منگواتے ہیں گوگل کی, کسی کے صاحب وہ نیو یارک کی کیا تصویر ہے اور لندن کی کیا وہ ہے اور سیلاب کیا آیا.
ایک دفعہ آپ خود لندن اور نیو یارک اور سیلاب زدہ علاقے میں جا کر دیکھتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ خوفناک آواز آ رہی تھی. لہٰذا آپ جو یہ مراجع اور ان سب کے واقعات قصے سنتے ہیں یہ بڑے دور دور سے سنتے ہیں. ان کی جو شخصیات ہیں یہ بہت بلند و بالا ہیں. یعنی مرجعیت شیخ انصاری کے بارے میں جو آج کے مراجع عصر کہ جن کو آپ ایسا دیکھیں، مراجع کی بھی جب خدا کے انبیاء کی کلاسز ہیں ABC، جن کو خدا وحی دے رہا ہے، اس کے ان کے درمیان کہہ رہا ہے پروردگار عالم لقد فضلنا، ہم نے بہت سے رسولوں پر فضیلت دی. یعنی جناب دانیال کا وہی مرتبہ ہے جو جناب نوح اور ابراہیم کا ہے، جناب حقوق کا وہی مرحلہ ہے جو رسول خدا کا ہے. گریڈنگ ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم براہ راست ان کو علم عطا کرتے ہیں، گریڈنگ ہے. وہ جو مراجع اور علماء ہمارے ایکوائر کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں نالج کو، تو ان میں گریڈنگ نہیں ہوگی. ہر مرجع ایک سا ہے. تو یہ اس بات کو آپ یاد رکھیے. لہٰذا کئی دفعہ نجف کے اندر عالمیت پر گفتگو ہوئی تو اس مرجع نے کہا کہ واللہ اس روزے کی قسم، امین المومنین کے گنبد کی طرف اشارہ کر کے، کہ میں اپنے آپ کو اس شخص عالم سمجھتا ہوں، لیکن واللہ اسی روزے کی قسم کہ مرجعیت کچھ ایسی چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، ریکوائرمنٹ مرجعیت کی ایسی ہے جس کو میں پورا نہیں کر سکتا، وہ زیادہ حقدار ہے. لہٰذا آپ مولانا آپ ہمیں پریشان کر رہے ہیں یا راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ پریشان کر کے راستہ دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ اپنی ذمہ داریوں پر فوکس کر کے چلیے. جن چیزوں کے بارے میں خدا آپ سے نہیں پوچھے گا ان میں مت جائیے. اور یہ جو ممبر سے بتایا جاتا ہے آج کل کہ فلاں عارف ہیں آج کل سب سے بڑے، یہ اس پریکٹس کو، اس سلسلے کو رکنا چاہیے. فضائل علماء کے بتائیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے علماء مراجع ہیں، لیکن آپ جب یہ سوال کرتے ہیں، متعدد مرتبہ مجھ سے کچھ سوال ہو چکا ہے، مولانا آج کل کون عارف ہے بتائیے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے کہ مولانا اس وقت 120 ہجری ہے، آج کا امام کون ہے، ہمارا امام معصوم جو مدینے میں ہے، تو میں آپ کو بڑی آسانی سے بتا سکتا تھا، کیونکہ نص رسول خدا ہے. کیونکہ امام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں معرفت عطا کریں گے، کیونکہ مجھ پر لازم ہے اپنے امام کی معرفت، کیونکہ مجھ پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانوں. تو امام کو بتانا بہت آسان ہے کہ امام وقت کی خصوصیات یہ ہیں. اگرچہ امام وقت کی شخصیت کی کرامت اور بلندی خدا کے بعد اگر کوئی آج ہے تو امام وقت ہیں. جتنی عظیم ترین شخصیت ہے کہ عظیم ترین لفظ چھوٹا ہے، اتنا ہی آسان ہے سمجھانا اور معرفت تک لے کر آنا. بھائی 10 ہجری ہے، کون ہے امام وقت؟ یہ نوجوان جو آ رہا ہے علی بن ابی طالب، یہ ہے امام. لیکن اگر آپ پوچھیں کسی عالم سے آج کل کون عارف ہے، تو اگر کوئی بھی آپ کو بتاتا ہے اچھا میں بات کر رہا ہوں ممبر پہ، کوئی اور کرے وہ اپنی ذمہ داری پہ کرے، جو میں کر رہا ہوں بات یہاں پہ کر رہا ہوں. اور نوجوانوں کو ایک بات اور بتا دوں کہ جب دیکھیں کوئی بات ہو ممبر سے، کوئی بھی کرے، کہیں سے بھی ٹیگ لگ رہا ہے نا، ٹیگ، سمجھ جائیے نادانی اور جہالت حکم فرمائے. امریکہ میں USA میں جا کر آپ جتنی بھی باتیں کر لیجئے خلاف کسی بھی سیاستدان کے، وہ یہ نہیں کہتا رشین ایجنٹ ہے پکڑو اس کو، آپ کبھی نہیں سنیں گے. دماغ اتنے کھلے ہوئے ہیں وہاں پر، اتنے کھلے ہوئے ہیں. آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے اسلام کی تبلیغ کیجئے، ٹیوب میں کھڑے ہو کے سب وے پہ کھڑے ہیں، آپ تبلیغ کیجئے اسلام کی، کوئی آپ کو نہیں پکڑا. کوئی اب دیوانہ پاگل آ جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مار پیٹ کے چلا جائے، ان کو گھبراہٹ ہی نہیں ہے. یہاں سنی تبلیغ کرے، وہاں شیعہ، وہاں بریلوی کھڑا ہو جائے، وہاں قادیانی، وہاں دیوبندی، مسلمان غیر مسلم، سب مسلمانوں کے تمام فرقے، مسلمانوں سے نکلے ہوئے جو گمراہ فرقے ہیں وہ سب، تب ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ ٹیگ نہیں لگاتے یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، وہ فلاں کا ایجنٹ ہے. یہ آپ کو کہاں پر لگے گا؟ جہاں پر لٹریسی ریٹ کی بات نہیں کر رہا، جہاں جہالت جتنی زیادہ ہوگی وہاں ٹیگ لگیں گے آپ کو. اور ہم بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہیں، اسی اسکولنگ سسٹم کی. میں جو یہاں بیٹھا ہوں اسی اسکولنگ سسٹم کی پیداوار ہوں، آپ بھی اسی اسکولنگ سسٹم کی پیداوار ہیں. ٹیگ لگاتے ہیں، یہ MI6 کے ہیں، یہ CIA کا ایجنڈا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ نصیری ہیں، یہ ماتمی ہیں، یہ تقلیدی ہیں. اسٹک ٹو دا پوائنٹ. اشکال جو کر رہا ہوں اس کا جواب دو. اگر ایک بچہ مجھ سے آ کر کہے کہ مولانا خدا کی 3 کیوں نہیں ہو سکتے، مارو پکڑ کے اس کو، یہ مرتد ہو گیا. مولانا میرے سوال کا جواب، تمہارے گیلیلیو سے کسی نے کہا کہ تمہیں پھانسی دے دیں گے، تم کہہ رہے ہو کہ دنیا سورج کے گرد نہیں گھومتی. اس نے دیکھو میرے پھانسی دینے سے سورج تو دنیا کے گرد نہیں گھومے گا، دے دو پھانسی. خوب توجہ فرمائیے گا. لہٰذا معرفت کے مراحل کہاں سے کہاں بات چلی گئی، لیکن بہرحال خوب اچھی طرح سے سنیے ان باتوں کو، اور اس سوال کے پیچھے جانا چھوڑ دیجئے، خدا آپ سے نہیں پوچھے گا. اور اگر بات کریں آپ مرجعیت کی، تو تاریخ تشیع میں جو مرجعیت شیخ انصاری کی ہے بالکل کھیل نہیں ہے. یہ میں آپ کو کتابوں سے پڑھ کے نہیں بتا رہا، یہ ان لوگوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے سلسلہ سند جن کے پاس موجود ہے، جنہوں نے مجلسوں میں بیٹھ کر باقاعدہ گفتگو کی ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید حسین آغا بروجردی کی مرجعیت مذاق مرجعیت نہیں ہے. یعنی ان کے اندر عالمیت، تقوی، فضل، قیاست، وہ جتنی صفات امیر المومنین نے کہی ہیں علماء تشیع کے لیے، وہ آپ کو نظر آئیں گی.
اور شیخ انصاری اگر پسینہ اپنا پھینک دے تو سیلاب آ جائے حوضہ قم اور نجف کے اندر. شیخ انصاری وہ اب کسی کے حلق سے بات نہیں اترے تو نہیں اترے. سرکار میں قطن کسی یہ جو مراجع طراز اول ہے، جو میں نے کہا نا مراجع میں گریڈنگ ہے، ہر مرجع بھی ایک لیول کا نہیں ہے. ایک مرجع سی لیول کا ہے، ایک بی کلاس ہے، ایک اے کلاس ہے. حتیٰ جن میں شبہ عالمیت ہیں ان کے درمیان بھی درجات کتنے ہیں. لیکن آپ مکلف ہیں، ذمہ داری کیا ہے؟ جو مرجع آپ نے پسند کر لیا، چوز کر لیا، چن لیا، تحقیقات کر کے شریعت کے مطابق بس اس کی توضیح مسائل پہ عمل کیجئے. احتیاط واجب، واجب لا یترک الاحتیاط، الاولا، الاحوط، اللازم، فلان، یہ سب آپ اسی پہ چلیے. آپ سے پوچھا جائے گا قبر میں امام کون ہے تمہارا؟ کسی تلقین میں کہا گیا دیکھو امام 12 ہیں اور احتیاط واجب میں وہ آیت اللہ اور احتیاط لازم میں وہ آیت اللہ؟ کہا کسی نے؟ یہ آیت اللہ سب قبر کے باہر رہ جائیں گے. قبر میں جائے گا آپ کے ساتھ 12 اماموں کا نام اور جو ذمہ داری ہے. اب کل کو کیا کہا مولانا نے مرجعیت کی مخالفت کر دی. سرکار آپ کی مشکل یہ اور میری کہ آپ اتنی ڈھیروں باتیں سن کر آئے ہیں کہ جو خالص چیزیں علماء حوضے میں بیان کرتے ہیں وہ اگر آپ کے سامنے بیان کی جائیں. بھینس کا خالص دودھ اگر کراچی والا پی لے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس کو عادت ہے کیمیکل پانی ملا ہوا دودھ کہ جس میں 30% کریم نکالی جا چکی ہو اور وہ خوش پیتا ہے کہ مولانا بڑا بہترین دودھ ہے. تو ذرا معدے کو ہوتا ہے نا لیکٹوز فری اور یہ سب، معدے کو عادی بنائیے، دماغ کو اپنے عادی بنائیے حقیقت کے سامنے منتقل کرنے کا. اسد علی ششتری مذاق کا بات نہیں ہے کہ جو شیخ انصاری کے زمانے میں تھے. تشرف جو حاصل ہوتا تھا سید علی ششتری کو حاصل نہیں ہوتا تھا، شیخ انصاری کو حاصل ہوتا تھا. اور یہ بھی واقعہ نکل کر آ گیا. عجیب واقعات ہے. اور یہ میں نے کہا نا کہ آپ اس میں آج کل کون عارف ہے، آج کل آپ کا مرجع کون ہے، اس کا فتویٰ کیا ہے. بقیہ جتنے بھی قم، نجف، مشہد میں جہاں جہاں علماء ہیں محترم ہیں، ان کا احترام کیجئے، بات کیجئے. اور یہ بڑی ایک طویل گفتگو ہے، اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا. لہٰذا علوم غریبہ، اس کے بعد علوم وہابی، اس کے بعد وہ علوم کہ جو سیکھے بغیر ملتے ہیں، اس کے بعد علوم سفلی، جادو ٹونا. عمل کرتے وقت جو جادو کے ذریعے اعمال کو انجام دیتا ہے وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے جو آپ کی نظر میں ایک عارف کر سکتا ہے. وہ بھی آپ کی شکل دیکھ کے بتا دے گا کہ تم نے صبح کو یہ کام گھر میں کیا تھا، اور ایک عارف بھی بتا دے گا آپ کو، فرض کیجئے کہ تم نے یہ کام کیا تھا. تو دونوں برابر ہو گئے کیا؟ نہیں سرکار. مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس چیز کے ذریعے مت دیکھیے کہ جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے کرائیٹیریا الگ ہے اور وہ جو ایکچوئل فیگر ہے وہ ایک الگ چیز ہے، جو حقیقت ہے الگ ہے. اور کبھی ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر کوئی ایک کام کو کر دے کسی وجہ کی بنیاد پر تو وہ الگ ہے. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، میں نے آپ کو کوئی بھی چائے بنا کر دے دی، کوئی ٹیبلٹ دے دی، بالکل صحیح ہو گیا آپ. تو کیا میں اس ڈاکٹر کے برابر ہو جاؤں گا جو کہ MBBS ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. اپنے شریعت کہتی ہے واجب، حرام، مستحب، مکروہ اخلاق کے اہل بیت، مومن بھائی کی مدد کرنا، والدین کا ادب، احترام، جو چیزیں اہل بیت نے آپ کو لسٹ میں بتائی ہیں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے. اور اگر مومن اہل بیت کے بتائے ہوئے نسخوں کے مطابق چلے تو اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ دائیں بائیں دیکھ سکے. صبح کا اخبار نہیں پڑھ سکتا مومن، اتنا وقت نہیں بچے گا. خوب توجہ کیجیے. یہ جو ہمارے پاس وقت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے روز و شب کو اس طرح سے نہیں گزار رہے جس طرح سے. آپ کو کیا کہوں، میں خود ایسا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں میرے پاس وقت اس لیے ہے کہ میں روز و شب کو اس طرح سے نہیں گزار رہا کہ جس طرح سے امام نے حکم دیا. اب یہاں پر جو آیت میں نے آپ کے سامنے بڑی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، مرکز روح کا کیا ہے. لہٰذا میں نے آپ کو بتا دیا کہ روح کی ترقی کا کوئی لفظ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں جو لفظ موجود ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاک کرنا. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس ایک درویش صوفی قلندر کوئی آیا، کہا آپ اجازت دیجیے آپ کے بیٹے کو طی الارض سکھا دوں. طی الارض، طی الارض کیا ہے؟ ابھی ارادہ کیا، بیٹھے بیٹھے لاہور پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو وہ چیزیں سکھا دی ہیں جس کے بعد اس کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. آپ کا بھائی تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تم آیت کو اس طرح سے عمل کرتے ہو قد افلح من قواہا، اور ہم لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں قد افلح من زکاہا. فرق کیا ہے؟ کہا کہ تم لوگ روح کو طاقتور بناتے ہو، ہم روح کو پاک بناتے ہیں. پاک بنانا الگ ہے، طاقتور بنانا الگ ہے. طاقت اگر طہارت کے بعد آئے تو مطلوب خداوندی ہے، طاقت اگر خدا کے حکم کو پامال کر کے آئے تو ٹھکانہ جہنم ہے. لہٰذا یہ جو رسول خدا فرما کر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. قیامت میں لگیں گے ترازو. وہ تمام چیزیں، بڑا خاص ذکر ہے قبلہ، بڑا ایک عجیب ذکر دیا ہے، بڑا خاص ذکر. اچھا مجھے نہیں پتا تھا قبلہ آپ کے جو استاد ہیں وہ پنجتن سے بھی آ گئے. مولانا استغفر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی بات ثابت کر رہی ہے.
بڑا خاص ذکر دیا ہے. کائنات کے سب سے خاص الخاص انسان نے کائنات کی سب سے خاص الخاص ہستی کو ایک ذکر دیا تھا, اس سے بڑھ کر ہے یہ ذکر. کہانی وہ انہوں نے یہ کیا, سرکار آپ ہر آدمی جو شٹر کھول کے کھڑا ہوا ہے اپنی دکان کا, اس کے پاس جانا چھوڑ دیجئے. رسالت مآب نے تسبیح سیدہ جناب سیدہ کو عطا کی ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ عقل کام نہیں کرتی کیا؟ صلوات کی فضیلت کے آگے کسی چیز کی فضیلت ہے؟ زیارت عاشورہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے؟ سورہ یاسین امام عصر کو پڑھ کر ہدیہ کرنے سے بہتر کوئی ذکر ہے؟ نماز اول وقت سے پڑھنے سے بہتر کوئی چیز ہے؟ رسالت مآب کی حدیث ہے کہ نماز کہتی ہے جو اول وقت پڑھتا ہے نماز کو, نماز کہتی ہے اس سے حفظک اللہ حفظتنی, خدا تجھے بچائے, تو نے مجھے بچایا. اور جب کوئی نماز کو ضائع کرتا ہے, آخری وقت میں پڑھتا ہے, قضا کرتا ہے, تو نماز کہتی ہے ضیعتنی ضیعک اللہ, تو نے مجھے تباہ کیا, خدا تجھے تباہ کرے. نماز یہ نہیں کہتی کہ خدا تجھے تباہ کرے صحت کے لحاظ سے, مال کے لحاظ سے, اولاد کے لحاظ سے. یعنی اب نماز نے کہہ دیا کہ خدا تجھے برباد کرے. اب یہ خدا کی مشیت کہ خدا مجھ کو اور آپ کو نعوذ باللہ نماز ترک کرنے والوں کو کیسے برباد کرے. تو پہلی چیز عمل کے لحاظ سے اول وقت نماز ہے. اب اس کے بعد کیا ذکر ڈھونڈ رہے ہو؟ لدعاء الرجل بعد الفجر الى طلوع الشمس از انجح فی الحاجات من الضارب بما له فی مشارق الارض ومغاربها. رسول خدا بتا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے رسول خدا ہیں, کوئی عارف تو نہیں ہے, تو عارف کا درجہ بہت بڑا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق, رسول اللہ سے بھی نعوذ باللہ. بھائی یہ فقہ ایک صاحب گئے, کہیں گے انگوٹھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. کہیں یہ فلاں مرجے سے میں نے ہاتھ لگوایا تھا اس کے اوپر اور دیے, اور وہ بڑا فخر کرتے تھے. کہیں گے یہ انگلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہیں گے ہاں. کہ خدا نے دی ہے. یہ آنکھیں دیکھ رہے ہیں, خدا نے دی ہے. تو کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں, اچھی بات ہے, مراجع کا احترام کریں, تبرک ہے, دعا لیں, لیکن کبھی کبھی ہم وہ کر لیتے ہیں کہ معصومین اور خدا یہ ایک ہی خانے میں ہیں اہل بیت کے ماننے والے کے لیے. یاد رکھیے. لہذا رسول خدا فرما رہے ہیں وہ انسان جو فجر کی اذان ہونے کے بعد, نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھ کر دعا کرے طلب رزق کے لیے, مشکلات کے دور ہونے کے لیے, ذکر تسبیح تقدیس تحلیل استغفار, یہ اس سے بھی زیادہ مؤثر ہے, افیکٹو ہے, اثر رکھتی ہے کہ انسان اپنا مال لے کر یا جو کچھ بھی تمہارے پاس طاقت اور توانائی ہے مشرق اور مغرب زمین کے چلتے رہو اور اپنے لیے رزق کی تلاش میں جاؤ. اس سے بھی زیادہ طاقتور یہ ہے کہ صبح کی نماز سے لے کر اور سورج نکلنے تک بیٹھ کر ذکر کرو, استغفار, صلوات, قرآن, دعائے عہد, تمام کی تمام چیزیں. تو رسول خدا بتا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے رسول خدا کے نام کے ساتھ نہ آیت اللہ العظمیٰ لگائے, نہ عارف باللہ لگائے, نہ فنا فی اللہ لگائے. مظلوم رسول ہے ہمارا, سیدھا سادہ لقب لگائے رسول اللہ. تو لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی. ظاہر سی بات ہے کیسے آئے, ہمیں عادت ہو چکی ہے کچھ عجیب و غریب سی. بہرحال لیکن یہ بات بھی سن لیجئے, اگر آپ کا کوئی مرجع, کوئی مجتہد جو ایک کلاس مرجع ہے, ہر مرجع نہیں ہوتا سرکار. کربلا کا ہر شہید ابو الفضل عباس نہیں ہے, کربلا کا ہر شہید علی اکبر نہیں ہے, کربلا کا ہر شہید علی اصغر نہیں ہے, کربلا کا ہر شہید قاسم ابن حسن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرجع ویسا مرجع نہیں ہے جیسے بعض مرجع ہیں. اس بات کو آپ سمجھیے. کبھی اس کی طرف سے آتی ہے کہ یہ دعا مومنین پڑھیں, اس کو آپ سنجیدگی سے لیجئے, اس کے ساتھ بالکل تقریباً روایت والا معاملہ کیجئے, اگرچہ ہے اس کا اجتہاد, لیکن بہرحال یہ وہ اجتہاد ہے جس سے آپ آسانی سے نہیں گزر سکتے. یہ بھی بات واضح ہو گئی. اب جو مرکز ہے انسان کا روح کی ترقی کے لیے وہ ہے قلب. وہ ہے قلب. اگر قلب اپنی جگہ پر آ جائے, ہر ایک کو پتا ہے کہ سلمان فارسی کیسی عبادت کرتے تھے, اور بہت سی عبادتیں ہمارے لیے کرنا ممکن بھی ہے, لیکن میں نہیں کر پاتا ویسی بات. کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ جی نہیں چاہتا. ایک مومنہ, ان کے بیٹے نے بتایا کہ میری والدہ, ظاہر سی بات ہے کہ کوئی کام کاج نہیں تھا, گھر میں تھی, تو ہر سال وہ 100 قرآن ختم کرتی تھیں. 100 قرآن. فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتی تھی ظہر تک, ظہر کی نماز پڑھی, کھانا کھایا, آرام کیا, پھر قرآن پڑھنا شروع کیا مغرب تک, پھر مغرب عشاء کی نماز پڑھی, کھانا کھایا, پھر قرآن پڑھنا شروع کیا جب تک نیند نہیں آ رہی. رات کو اٹھ گئی قرآن. دن میں نماز پڑھنا, کھانا کھانا, حوائج ضروریہ اور قرآن. تو سال میں 100 قرآن ختم کرتی تھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سن لیا. یہ میں بات نہیں کر رہا جناب فضہ کی, اسی شہر کی ایک مومنہ کی بات کر رہا ہوں. یہ جناب سیدہ کی کنیزوں کی بات نہیں ہو رہی, یہ بھی جناب سیدہ کی کنیز ہی ہوں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اسی طرح کی خاتون ہو جس کے پاس وقت ہی وقت ہو, وہ کیوں قرآن اٹھا کے نہیں دیکھ پا رہی؟ قلب مائل نہیں ہو رہا, قلب نہیں جھک رہا. کچھ اور کر لیں. بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ واٹس ایپ پہ ایک دفعہ تو گھنٹی بجتی ہے, میسج آیا, ایک دفعہ انسان دیکھتا ہے کہ میسج کیوں نہیں آ رہا, یعنی آ بیل مجھے مار. بخدا واٹس ایپ جیسی بڑی زحمت, اب بچوں کے لیے شاید انٹرٹینمنٹ ہو, یقین کیجئے کہ ایک جو لوگ ہیں پبلک کے اندر اور عوام کے ساتھ, واٹس ایپ زحمت ہے ان کے لیے, زحمت. 1.5 گھنٹے کی کسی علامہ نے تقریر کی,
اور آپ نے اٹھا کے داغ دی کسی مولانا کی تقریر سن کے بتائیں صحیح ہے کہ غلط ہے. 1.5 گھنٹے کی تقریر, اگر 5 آدمی مولانا کو 1.5 گھنٹے کی تقریر بھیج دیں 1 گھنٹے کی, تو 6-7 گھنٹے مولانا کے گئے. لیکن انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ مولانا پوری تقریر سنیں پھر بتائیں صحیح ہے کہ غلط ہے. تو یہ بڑا ایک عجیب سا سلسلہ. بہرحال مرکز ہے قلب, دل ہے مرکز. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اول ما تغلبون علیہ, سب سے پہلے جو چیز تمہارے ہاتھ سے جائے گی. دیکھیے اب تغلبون مجہول ہے, اس کا معنی غلبے سے, یہ سب آپ کو پریشان کریں گی باتیں, لہٰذا میں آسان ترجمہ کروں. سب سے پہلے جو چیز تم پر حاوی ہو جائے گی اور تم میدان سے نکل جاؤ گے اور چھوڑ دو گے اس کو, من الجہاد, جہاد جو ہے خدا کا حکم ہے, جہاد میں سب سے پہلے جو تم جس چیز کو چھوڑو گے, الجہاد بایدیکم, ہاتھ سے جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو تم چھوڑ دو گے. مولا فرما رہے ہیں بالسیف نہیں فرما رہے ہیں, ہاتھ سے جہاد. ہاتھ سے جہاد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی غریب کا گھر بن گیا, آپ جا کر اس کو بنا دیں. ہاتھ سے جہاد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کنویں سے پانی نہیں نکال پا رہا, آپ کنویں سے پانی نکال دیں. ہاتھ سے جہاد یہ بھی ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں اور دشمن خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. تو جناب امیر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو جہاد تم پر غلبہ پائے گا, یعنی تم چھوڑ دو گے اس کو, وہ کیا ہے؟ ہاتھ کے ذریعے. اور اس کے بعد کیا؟ بِأَلْسِنَتِكُمْ, پھر زبان کا جہاد چھوڑو گے. زبان کا جہاد کیا ہے؟ خاندانوں میں, آفس میں ہم دیکھ رہے ہیں شخص مظلوم ہے, غلط کام ہو رہا ہے, میں زبان ہلا سکتا ہوں, نہیں ہلاتا, کیوں پڑھوں میں اس جھگڑے میں کسی دوسرے کے. خاندان میں یتیم کی جائیداد ہڑپ کر گئے چچا ماموں تایا ان کے, خاندان میں دیکھ رہا ہوں کہ یتیم بچے ہیں, ماں ان کی دولت ہڑپ کر گئی. میں نے دیکھا کہ یہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کا حق غصب کر رہا ہے. خاندان میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ساس بہو کے جھگڑے میں ساس کی غلطی ہے, 2 لفظ نہیں بول پا رہا, میں کیوں پڑھوں خواہ یہ جھگڑے میں. یہ ہے جہاد زبان کے ذریعے. تیسرا جہاد ثم بقلوبکم, اور آخر میں سب سے جو جہاد تم چھوڑو گے نا وہ تمہارے دلوں کے ذریعے ہوگا. فرمایا کہ جب تم دلوں کے ذریعے جہاد چھوڑ دو گے, قلوب کے ذریعے, فقلب فجعل اسفلہ اعلاہ واعلاہ اسفلہ, جب تم اپنے دلوں کے ذریعے جہاد چھوڑ دو گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا اس میں یہ فلا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا. جب تم اپنے دل کے ذریعے جہاد چھوڑو گے تو تم دل میں بھی اچھی چیز کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو گے اور بری چیز کو برا سمجھنا چھوڑ دو گے. معاشرے میں دیکھ لیجیے آپ, برائی بڑے دھیرے دھیرے آتی ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو کہ ہوا کیا ہے, اور آپ کے عقائد ہمارے عقائد کے ساتھ. ایک شخص ہے, اس کو فنون حرب, مارشل آرٹس آتے تھے ہر قسم کے. اس کے پاس ایک شخص گیا سامنے لڑنے کے لیے جس کو مارشل آرٹ نہیں آتی تھی, تو یہ پیٹ دے گا نا اسے. لیکن ایک طریقہ ہے یہ کر سکتا ہے, یہ ایک بے ہوشی کا انجیکشن لے اور کسی طرح سے اس کے بدن میں داخل کر دے, یا نیند کی گولیاں اس کو کھلا دے. تو اب یہ صاحب جو جوڈو کراٹے تائیکوانڈو اور کیا کیا آتا تھا ان کو, کک باکسنگ اور نہ جانے کیا کیا, یہ گوشت کا ڈھیر ہے. اب آپ کو جو اس کے ساتھ کرنا ہے کیجئے. تو معصیت الہی جو آہستہ آہستہ ہمارے وجود میں داخل ہوتی ہے اعتقادات کے ذریعے, جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں, جو چیز سن رہے ہیں, وہ ہمیں اس گوشت کے ڈھیر کی طرح کر دیتی ہے. اس پہ خوش مت رہیے گا کبھی, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, لیکن آپ کو آہستہ آہستہ ایک انجیکشن لگایا جائے گا, نیند کی گولی دی جائے گی, آپ گوشت کا ڈھیر بن جائیں گے. پھر جب آپ کے اندر ارادہ اور اختیار ہوگا تب آپ جنگ کر سکیں گے نا کسی سے, تب آپ مخالفت کر سکیں گے. لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا دل جب مر جائے گا اور دل کے ذریعے جہاد کرنا چھوڑ دو گے تو قلبا, تو تمہارے دل کو الٹا کر دیا جائے گا, اور تم جب اچھی چیز کو دیکھو گے تو اچھا نہیں کہو گے, بری چیز کو دیکھو گے برا نہیں کہو گے. وَجُعِلَ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ وَأَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ, تو تمہارے قلب کی حالت ایسی کر دی جائے گی کہ جب آپ گلاس کو اوندھا کر کے رکھ دیں تو تمہارا قلب اوندھا ہو جائے گا. اوندھا ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں بچے, یعنی الٹا ہو جائے, یعنی برعکس ہو جائے, کسی کام کا نہ رہے. اگر گلاس کو آپ الٹا کر دیں تو آپ پانی کیسے ڈالیں گے؟ یہ گلاس کسی کام کا نہیں رہا. اگر جگ اوندھا ہو جائے تو اب کسی کام کا نہیں رہا. تو سارا مسئلہ آ گیا کہاں پر؟ آخری قلب. قلب کے بارے میں جو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک چھوٹی سی گفتگو فرمائی ہے, وہاں پر فرماتے ہیں کہ لا یستقیم. اچھا ہم کہاں پر ہیں؟ روح کی ترقی. قد افلح من تزکا, کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا. تو ہم طہارت پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. طہارت کا مرکز ہے قلب, طہارت کا مرکز ہے روح. تو جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. کسی شخص کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے, اور کسی شخص کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے. یعنی جو انسان جس کی زبان سیدھی نہیں ہے، جو غلط بیانی سے کام کرتا ہے، جو ایسے کام کرتا ہے کہ زبان کے قوانین شریعت کی پابندی نہ کرے، جناب امیر فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری زبان جو اول فول کہہ رہی ہے کہتی رہے گی، تمہارے دل پر اثر نہیں ہوگا. دل پر اثر ہوگا اور دل تمہارا اوندھا ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا، اس میں انوار الہی کی تجلی نہیں آ سکے گی. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام من یرید اللہ ان یہدیہ، سورہ انعام 125ویں آیت. من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. خدا جس شخص کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ٹریفک اگر سڑک چوڑی ہو جائے، ٹریفک کتنی آسانی سے گزرتی ہے. کراچی والوں کے لیے خیر ایک نعمت خواب و خیال کی ہے، لیکن کہیں پر اگر کوئی ہو سڑک ایسی کھلی ہو، گڑھے نہ ہو، یہ دروازہ کھلا ہے، آپ اس کو 1/4 کر دیجئے، لوگ بڑی مشکل سے نکلیں گے. تمام دیواریں ہٹا دیجئے، ایک چشمے زدن میں لوگ باہر چلے جائیں گے. مولا فرماتے ہیں اس آیت کو سنیے پہلے، سورہ انعام کی 125ویں آیت. من یرید ان یہدیہ، خدا جس کے بارے میں ہدایت ارادہ کرتا ہے کہ اس کی ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ومن یرید ان یضلہ، اور جس کو خدا چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دے، تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، تو اس کے سینے کو اتنا تنگ کر دیتا ہے خدا کہ گویا وہ آسمانوں کا سفر کر رہا ہے. بچے جانتے ہیں جتنی زیادہ ہائٹ پہ جائیں آپ اتنا زیادہ دم گھٹنے لگتا ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ پر جائیے، مری میں جائیے، گلگت بلتستان میں جائیے، آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی. تو بلندی کی طرف تو تنگی سینے کی سمجھ میں آتی ہے پہاڑی مقام پر جا کے. تو آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ خدا سینہ کھول دیتا ہے، خدا سینے کو تنگ کر دیتا ہے. خدا سینے کو جو تنگ کرتا ہے، یعنی اس میں اسلام کا نور نہیں جا پاتا، تو ہوتا کیا ہے؟ اب اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کے ساتھ آپ چھٹے امام کی حدیث سنیے. بخدا یقین کیجئے کہ خزانہ ضائع ہو رہا ہے. نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ ضائع ہو رہی ہے. آپ عادت ڈالیے پڑھنے کی، 6 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 1 مہینے روزانہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ نہیں، 15 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھیے، صحیفہ سجادیہ کا، نہج البلاغہ کا پڑھیے، کہیں سے کھلے پڑھیے. مولانا شروع سے آخر سے یہ سب شیطان کے ڈھکوسلیں، شروع سے پڑھنا، نام یاد نہیں ہوتے، ارے بھاڑ میں جائیں، دشمنوں کے نام جتنے ہیں لکھے نہج البلاغہ میں، اور چاہنے والوں کے نام اپنے سروں کی زینت بنائیے. آپ پڑھیے، پڑھنے کی عادت ڈالیے 15 منٹ، اور 6 مہینے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز اول وقت انسان پڑھنے کی عادت ڈالے. تو آیت آپ کی سمجھ میں آ گئی، سورہ انعام 125ویں آیت. چلیے چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خیرا نکت فی قلبہ نکتۃ من نور. خدا جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے قلب پر نور کا ایک نقطہ، ایک ڈاٹ لگا دیتا ہے. نور کا ایک ڈاٹ لگا دیتا ہے. بس بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اس سے زیادہ دلچسپ بات آگے. وَوَكَّلَ بِهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ، اور اس کے ساتھ ایک فرشتے کو جوڑ دیتا ہے جو اس کو غلط جگہوں پر جانے سے روکتا ہے، غلط افکار، غلط خیالوں سے روکتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ سُوءًا، اور جب خدا کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو نَكَتَ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً مِنَ الظُّلْمَةِ، اس کے دل پر اندھیرے کا ایک نقطہ لگا دیتا ہے. معذرت، اصلاح کیجئے، تصحیح کیجئے، کریکشن. نقطتاً سودا، کالا نقطہ لگاتا ہے. وہاں لگاتا ہے نور کا نقطہ. نور کے مقابلے میں ہونی چاہیے تھی تاریکی، سفیدی کے مقابلے میں ہے سیاہی. نقطہ لگائے نور کا، اس کے مقابلے میں کون سا نقطہ لگنا چاہیے؟ تاریکی کا. کہا کہ نہیں، سیاہی کا. سیاہی میں تاریکی بھی ہے اور خود سیاہی بھی ہے. تاریکی اگر خدا کہتا، امام فرماتا تو شاید سمجھ میں نہ آتا. خود تاریکی کا مطلب اس سے زیادہ منفی معنی لگتا ہے میرے لحاظ سے، میری جو سمجھ میں آ رہا ہے. پھر کیا کرتا ہے خدا؟ اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جس کے دل پہ نور کا نقطہ لگایا تھا، فرشتے کو چھوڑ دیا تھا. وَوَكَّلَ بِهِ شَيْطَانًا يُضِلُّهُ، اور اس کے ساتھ شیطان کو جوڑ دیتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے. یہاں تک آپ نے بات سن لی. تو مولانا مجھ غریب کا کیا قصور؟ نقطہ لگایا نور کا خدا نے، سلمان کے دل میں لگا دیا، یزید کے دل میں لگایا نقطہ کس چیز کا؟ ظلمت کا، تاریکی کا.
تو یزید کا کیا قصور؟ لگایا خدا نے. تو اب جب تک آپ حدیثوں کو ایک کے ساتھ ایک جوڑ کر نہیں دیکھیں گے, کوئی نہ کوئی کام اختیاری ایسا ہونا چاہیے جو ہم اور آپ کریں تو نقطہ لگے نور کا, اور کوئی نہ کوئی کام ایسا اختیاری ہونا چاہیے جو ہم کریں تو نقطہ لگے تاریکی کا, ظلمت کا, سیاہی کا. لہذا جناب امیر کے پاس چلیے آپ. دوبارہ اس حدیث کو دہراؤں گا. جناب امیر نے کیا فرمایا کہ دیکھو جب تک تم اپنی زبان کو سیدھا نہیں کرو گے, یعنی سمجھ میں آیا کہ بنیادی ترین چیز ہے انسان کی زبان. زبان اگر اس کی سیدھی ہو جائے تو پھر قلب نورانی ہونے لگتا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جو آپ کو اہل بیت کیا ملے گی. اور اسی لیے آپ جتنے بھی علماء کے پاس جائیے, بزرگان ہمارے نجف اور قم میں, وہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو نصیحت کرتے ہیں کہتے ہیں کم بولو. اب یہ سب سے پہلے تو میں خود اس نصیحت کی زد میں ہوں, 1 گھنٹہ 10 منٹ ممبر پہ بیٹھ کے بولتے رہتے ہیں, تو بہرحال ذرا کم بولو. کسی عالم نے لکھا ہے کتاب میں اپنی, ایک صاحب نے چلہ کھینچا, رسول خدا کو خواب میں دیکھیں اور رسول خدا سے ذکر لیں. اچھا عجیب بات, ان کو کوئی ذکر نظر نہیں آیا, جناب سیدہ کی ذات نظر نہیں آئی, حسن حسین علیہ السلام نظر نہیں, امیر مومن, رسول خدا سے ڈائریکٹ لیں گے. رسول ان کو دے رہے ہیں, تم اب یہ بہرحال عقل پہ پتھر پڑتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے نیت اچھی ہو بیچاری کی. خیر 40 دن تک دعا پڑھی, رسول خدا کو خواب میں دیکھا, کہا یا رسول اللہ مجھے ذکر بتائیے کیا ہے. کہا خاموش رہا کرو. ذکر پوچھا تھا کیا پڑھوں, رسول خدا کہنا تم کچھ مت پکڑو, خاموش رہا کرو بس. یعنی تم جب بھی منہ کھولتے ہو نا, زبان کھولتے ہو, تو فتنہ فساد تباہی بربادی آتی ہے. لہٰذا آپ دنیا میں دیکھیے کہ جو چیز سب سے پہلے مخالفت کی گئی اہل بیت کی, وہ زبان غلط ہی لی تھی. جو چیز سب سے پہلے جس نے حق کو واضح کیا وہ کسی کی زبان اور لسان متبرک تھی, جس نے کہا تھا, زبان کے ذریعے کہا تھا نا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اس کو پہچانو, اس کا مقام کیا ہے. یعنی اس زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں کو زبان کے ذریعے اس سے ٹکرایا گیا. زبان تھی کہ جس نے کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو, اگر اپنے خیال کو جو تمہارا جی چاہ رہا تھا اپنے دل میں رکھتے اور اپنے اس حکم کو اجرا نہیں کرتے, اس کو اپلائی اور امپلائی نہیں کرتے, تو مسئلہ وہیں رہ جاتا, یہ گناہ نہ ہوتا. خوب توجہ فرما رہے ہیں آپ. یعنی میرے جی میں آ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ لفظ کہہ دوں, لیکن میں نہ کہوں, اپنے دل میں رکھوں اس بری بات کو, تو یہ باعث ثواب ہے, دل میں نورانیت کا باعث ہے. لہٰذا ایک بات آپ اس کو سنیے اور سمجھیے کہ جب رسول خدا سے آ کر اصحاب نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دمبوں کا ریوڑ ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں گھبرا کر, کہا کہ عالم غیب میں کچھ عذاب ثواب یہ سب چیزیں جو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, جب واقعات رونما ہوتے ہیں تو ان جانوروں کو اطلاع ملتی ہے اور یہ جانور دیکھتے ہیں. کہا یا رسول اللہ جانور دیکھتے ہیں؟ فرمایا اگر تم بھی اپنی زبانوں کو لغویات سے محفوظ رکھو تو تمہاری سماعت بھی ان کی طرح ہو جائے گی. لہذا روح کی سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قلب کی پاکیزگی, اور قلب کی طہارت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ زبان سے. آپ نے توجہ کی کہ زبان سے جڑے. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد. درود پڑھے محمد آل محمد. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز انسان کو اچھائیوں کی طرف لے کر جاتی ہے وہ ہے رزق حلال. رزق حلال کے بارے میں یہ ہے کہ جو رزق حلال کماتا ہے تفتح لہ ابواب السماء, اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. جو رزق حلال کما کر آیا, تکیے پہ سر رکھ کر سویا, رسول خدا فرماتے ہیں باتا مغفورا لہ, وہ اس حال میں سویا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. رزق حلال اہم ترین عبادت ہے نماز روزے کے بعد, یاد رکھیے گا. رزق حلال کے ذریعے نسلیں سنور جاتی ہیں, رزق حلال کے ذریعے انسان کے دل میں نورانیت آتی ہے, رزق حلال کے ذریعے انسان کا شعور معطر ہوتا ہے. تو یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی. لیکن ان سے بھی آگے ایک چیز ہے کہ جو انسان کو صحیح رستے پر لے کر جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ 6 اور 5ویں امام فرما رہے ہیں کہ دعائم و دعامت الانسان العقل. بنیادی ترین چیز جو انسان کی شخصیت کا اہم ترین ستون ہے وہ ہے اس کی عقل. اگر کسی کی عقل نہیں ہے وہ معرفت الہی کے درجوں کو طے نہیں کر سکتا.
اگر کسی کی عقل نہیں ہے وہ معرفت کے بلند ترین مقامات کو طے نہیں کر سکتا۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، ایک جزیرے میں ایک شخص تھا، عبادت کرتا تھا، ملائکہ نے دیکھا، عبادت پر چونک اٹھے، پریشان ہو گئے، پروردگار اتنی بہترین عبادت کر رہا ہے، اس کیا ہمیں اجر بتا۔ خدا نے کہا اس کا اتنا سا ثواب ہے۔ ملائکہ نے کہا اتنی عبادت اتنا سا ثواب، اتنی عبادت اتنا سا ثواب۔ پروردگار یہ تو کچھ عدالت اور انصاف سے جوڑ نہیں کھا رہا۔ خدا نے کہا جاؤ زمین پہ خود چیک کر لو، جا کر زمین پر آئے، اس کے پاس انسان بن کے دوستی ہوئی، کہا ماشاء اللہ صاحب اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، کچھ خدا سے مانگا آج تک، کچھ دعا ہے؟ کہا کہ ہاں اتنی عبادتیں کر رہا ہوں، یہ جگہ ہے یہاں پر گھاس پھوس اتنی ہے، ہری بھری پتے ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، بوٹے ہیں، کاش خدا کا کوئی گدھا بھی ہوتا تو یہاں پر آ کر چڑھتا، یہ گھاس ضائع ہو رہی ہے ساری۔ خدا نے کہا عقل دیکھ لی اس کی، یہ کہہ رہا خدا کا کوئی کاش گدھا ہوتا تو یہاں پر آ کر گھاس چڑھتا۔ عبادت کو مت دیکھو، عقل کو دیکھو۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش وکم من ساہر باللیل یا کم من قائم باللیل، کم من قائم باللیل لیس له من قیامه الا السحر والتعب۔ مولا فرماتے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے کا نتیجہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو اٹھ کے عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کی راتوں کی عبادت کا صلہ اس میں سوائے تھکاوٹ اور نیند حرام کرنے کے کچھ نہیں ملتا۔ فرمایا حبذا نوم الاکیاس و افطارہم، کہا کیا خوب ہے راتوں کو سونا عقل مند لوگوں کا، اور کیا خوب ہے روزہ نہ رکھنا عقل مند لوگوں کا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں توحید کی نبض ہے، مزاج الہی علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں ہے، یہ غلط نہیں کہا جاتا، جوش عقیدت میں نہیں کہا جاتا۔ حبذا نوم الاکیاس، جو اکیاس یعنی جو عقل مند ہیں۔ اب اس کا ترجمہ اکیاس، عاقل، فہیم، متفقہ، یہ ایک اس میں پیچیدہ بحث ہو جائے گی، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، یہ سب الفاظ الگ الگ ہیں۔ تو مولا کیوں فرمانا ہے؟ اس کا مطلب کہ بنیادی ترین چیز عقل و شعور ہے۔ شیخ انصاری، مرتضی انصاری، شیخ انصاری، ان کے ایصال ثواب کی نیت سے ایک درود تو پڑھیے ذرا۔ شیخ انصاری کے 3-4 شاگرد تھے، اور وہ مرزا حبیب اللہ رشتی، مرزا محمد حسن شیرازی مرحوم کلانتر، اور باقی شاگرد بھی ہیں، تاریخ میں بڑے متنازع رہے، مسائل پیش آئے، نیک لوگ تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے انسان معاشرہ سماج ہے، جوہلا جب عالم کے بارے میں فیصلہ کریں تو یہی ہوتا ہے۔ شیخ مرزا محمد حسن شیرازی 1892 میں انتقال ہوا، اور کئی دفعہ تشرف حاصل ہوا امام زمانہ کی بارگاہ میں مرزا محمد حسن شیرازی کو۔ وہ جب اپنا درس اجتہاد درس خارج دیتے تھے تو شیخ انصاری کی باتوں کو نقل کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے استاد نے یہ کہا، ان دلائل کی بنیاد پہ یہ بات غلط ہے۔ پھر آخر میں کہتے تھے لیکن ہم شیخ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ تو شاگرد کہتے تھے کہ آپ پورے درس میں اعتراض کرتے ہیں یہ بات غلط ہے اس روایت کی بنیاد پر یا یہ قاعدہ، اور آخر میں آپ پھر مان لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں، اور شیخ کی بات کو مضبوط کرتے ہیں آپ۔ تو کیا وجہ؟ کہا تم نے شیخ کو میتن در کیا، ہم نے حین در کیا ہے۔ تم نے شیخ کا نام سنا ہے، ہم نے شیخ کو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شیخ انصاری ہے کون۔ اور شیخ انصاری مرزا حبیب اللہ رشتی نے، جو کہ شیخ انصاری کے عظیم ترین شاگردوں میں سے تھے اور مراجع عصر کا، جن میں سے شاید بہت سے بزرگ تقلید کرتے ہوں، ان کا کہنا ہے کہ مرزا حبیب اللہ رشتی اصلاً عالم دنیا سے اس کا تعلق نہیں تھا، رہتے ہوئے وہ اس دنیا سے باہر زندگی گزارتا تھا۔ یہ میں اس مرجے کی بات نہیں کر رہا کہ جو آپ کے سی کلاس یا ڈی کلاس مرجے، اور یہ تو ایک مصیبت ہو جائے گی، توہین کر دی مراجع کی۔ توہین نہیں، کلاسیفیکیشن ہے۔ میں نے کہا کہ جناب دادیان رسول خدا کے برابر ہیں کیا؟ سلمان فارسی ابو الفضل عباس کے برابر ہیں کیا؟ نہیں ہے۔ تو سمجھیے اس بات کو۔ تو مرزا حبیب اللہ رشتی نے کہا کہ شیخ نے اپنا علم مجھے دیا، سیاست مرزا محمد حسن شیرازی کو دی۔ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اجتماع شیعہ معاشرے کی ہدایت۔ جب مراجع ہمارے بات کرتے ہیں سیاست کی تو شیعہ معاشرے کی، مومنین کی، مسلمین کے معاشرے کی ہدایت قرآن اور اہل بیت کے مطابق۔ تو کہا کہ علم مجھے دیا، سیاست دی محمد حسن شیرازی کو، زہد اپنا اپنے ساتھ لے گیا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بارہ درود پڑھیں محمد آل محمد پر۔ میں اس زمانے میں جب واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، ٹیلی فون کالز نہیں ہو سکتی تھی،
ٹیلی گرام، یہ جو تار آتا تھا وہ نہیں تھا نجف میں. اس وقت شیخ انصاری کو جو بعض باتیں تھیں کہ ہندوستان میں یہ ہوا ہے تو اس چیز کے مقابلے میں ہمیں یہ کرنا ہے. 1864 میں انتقال ہو گیا، یعنی پیسہ جب بھیجا گیا تو ہر پیسے کو شیخ انصاری قبول نہیں کرتے تھے. زہد کا عالم یہ تھا کہ ایران عراق میں لوگ مراجے کے لیے نظر کرتے ہیں، میرا فلاں کام ہو گیا میں 10,000 تومان شیخ انصاری کو دوں گا، تو نظر کرتے تھے لوگ، لا کے پیسہ دیتے تھے. شیخ کے لیے پیسہ حلال تھا، خمس نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھا، جیسے چاہتے. تو وہ اس پیسے کو بھیجتے تھے مشہد کہ جو ترکمانستان سے آنے والے زائرین کو اغوا کر کے رینسم منی لیا جاتا ہے ان کو پیسے دو اور ظاہر امام رضا کو آزاد کرواؤ. یہ ہر امامہ ویسا امامہ نہیں ہوتا جو اس سر پر ہے، کچھ امامے ایسے ہوتے ہیں جن سے فرشتے جن کو چومتے ہیں آ کر. سرکار یہ سمجھیے بات کو، آپ درود پڑھیں تمام علماء کے لیے جو گزر چکے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا قلب اور دل، یہ جو آپ کے علماء ہیں، یہ ایک عجیب، ان کے اندر عقل بھی ہونی چاہیے، بلند ترین چیز عقل. تو لہٰذا وہ آئے، خدا نے کہا تم نے دیکھ لیا، کہہ رہا ہے کہ ہمارا گدھا ہوتا گھاس کھاتا. اب یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، نہ میری سمجھ میں آئی. پانچویں امام کی حدیث کی طرف چلیے. فرماتے ہیں پانچویں امام، ان اللہ یحاسب الناس یوم القیامہ، یا ان اللہ یداق الناس یوم القیامہ بما اعطاہم من العقل. خدا اتنی باریک بینی سے اپنے بندوں کا حساب لے گا قیامت میں کہ جتنی خدا نے ان کو عقل دی ہوگی. یعنی سلمان فارسی کا حساب کتاب مجھ سے کہیں زیادہ باریک بینی سے ہوگا. تو آپ نے سمجھا، دیکھا کہ بنیادی ترین چیز ہے عقل. دعامت الانسان العقل، عقل ستون ہے انسان کی شخصیت کا. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا ایک پڑوسی ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ، یہ سب کاموں میں لگا رہتا ہے. جب بول چکا امام نے فرمایا یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے؟ کہا مولا بس عقل اس کی چلے گی. کہا کہ نہیں، جب تک عقل اس کی بہترین نہیں ہوگی وہ تشخیص نہیں دے سکتا، تعین نہیں کر سکتا. عقل کیا سکھاتی ہے؟ عقل اچھے اور برے میں تمیز نہیں سکھاتی. امام رضا فرماتے ہیں یہ تو جانور بھی کر سکتا ہے، عقل اچھے، بہتر اور بہترین کی تمیز سکھاتی ہے. حر ابن یزید، شیخ انصاری کی بات سن لی آپ نے تو سنیے. حر ابن یزید ریاحی کے بارے میں شیخ انصاری سے کسی نے پوچھا، جب ہمارے پاس حدیث ہے کہ تفکر ساعت، ایک لمحے کا تفکر اگر کوئی کرے گا تو 70 برس کی عبادت سے بہتر ہے. شیخ انصاری سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمحے کا تفکر، سوچ 70 برس کی عبادت سے بہتر ہو؟ شیخ نے فرمایا ہو سکتا ہے. کہا کس طرح سے؟ کہا حر کا تفکر، ایک لمحے کے لیے سوچا ادھر آ گیا. اب خوب توجہ کیجیے گا، جناب حر کے پاس، میں حر کے مصائب نہیں پڑھ رہا، سمجھانا چاہ رہا ہوں. حر کے پاس 2 راستے ہیں. گھوڑا تو موجود ہے، ایڑ لگائیں گھوڑے کو اور بھاگ جائیں. کون پیچھے آ سکتا ہے؟ گھوڑے نے پانی بھی پیا ہوا ہے، خود نے بھی پانی پیا ہوا ہے، نکل جائیں. حسین کے قتل سے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے، گناہ سے بچ گئے. اور گناہ کبیرہ کون سا ہے عاشور کے دن؟ حسین ابن علی کو چھوڑنا، یہ وہ کبیرہ ہے جس کے بعد مولا نے خود فرمایا جہنم اٹل ہے. دوسرا کون سا گناہ ہے کہ اگر صدائے استغاثہ مولا کی سنے کوئی اور جواب نہ دے تو اس پر بھی جہنم واجب ہو گئی. امام حسین نے لوگوں سے کہا کہ اگر میرا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہو اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز نہ آئے. یہ ہے خانوادہ رسالت کہ جو لوگوں کو جہنم سے بچاتے ہیں. تو یہ شیخ انصاری اور عقل کا مرحلہ. یہ تو حر نے کیا کیا؟ حر جا سکتے تھے لشکر یزید کو چھوڑ کے، برے کو چھوڑ دیتے، اچھے کا انتخاب کر لیتے. عقل تھی اس مرحلے پر کہ بہترین کا انتخاب کیا. آئے لشکر میں، قتل ہو گئے، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اگر بھاگ جاتے کوفے میں، بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاتے، قبیلہ طاقتور تھا، خود بھی قبیلے کے طاقتور سردار تھے، معافی تلافی ہو جاتی، گناہ میں شامل نہ ہوتے. یہ عقل نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا لیں. عقل یہ ہے کہ بچائیں اور بہترین مرحلے پر جا کر بچائیں. لہذا اب آپ نے توجہ کی کہ کس طرح سے روح کی ترقی ہوئی، کس طرح سے حر نے اپنے آپ کو پاک کیا. بس یہاں سے ایک دوسری طہارت ہم کو سمجھ میں آئی کہ کبھی طہارت روح کے لیے قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے کبھی آپ کو ایک عمر پاپڑ بیلنے پڑیں گے، جتن کرنے پڑیں گے، نماز قضا نہ ہو، خم زکات. اس کے بعد انسان مر گیا، قبر کی پہلی رات نور آیا، امین مومنین آئے، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی. اور کبھی عقل کے ذریعے انسان ایسا فیصلہ کرتا ہے کہ اگر وہیں رک جاتا تو لعنت اللہ علیہ ہوتا. کچھ قدم کے فاصلے پر ادھر آ گیا، السلام علیکم یا انصار دین اللہ ہو گیا. لہٰذا آپ نے توجہ کی کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لمبی عمر گزار کر بلند ترین مقام پر جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھٹے امام کے فرمان کے بقول کہ قلب میں نقطہ نورانی آئے گا کیسے، سارا مسئلہ یہ. تو آپ کے اختیار میں کوئی چیز ہونی چاہیے. یقیناً حر نے عبادتیں ایسی کی ہوں گی
کہ جن عبادتوں نے بوقت ضرورت آ کر حر کی مدد اس طرح سے کی کہ وہ صحیح مقام پر آ گئے. لہٰذا اب آپ یہاں پر آ کر دیکھیے کہ عقل اگر بات آ گئی, اب عقل کی طرف چلیے. جناب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام, ابو ہاشم جعفری حضرت جعفر طیار کی اولاد سے ہیں, اور امام علی نقی علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے, اصحاب میں سے. امام رضا سے بھی حدیث نقل کی ہے انہوں نے, امام علی نقی علیہ السلام سے بھی. فرمایا ہے کہ یا ابا ہاشم, 10 امام فرما رہے ہیں یا کہیے 8ویں امام فرما رہے ہیں, دونوں سے روایت ہے. العقل حباء من اللہ والادب کلفۃ, من کلف علی الادب قدر علیہ ومن تکلف علی العقل لم یزدد الا جہلا. فرمایا کہ دیکھو ابو ہاشم جعفری, عقل ہے خدا کی طرف سے تحفہ انسان کو, اور ادب, مینرز, اٹھنا بیٹھنا, سماج میں کس طرح سے رہنا, یہ ہے آداب. من تکلف الادب, جو اپنے آپ کو زحمت میں ڈالے گا, ادب کو سیکھ لے گا, قادر علیہ, اس کو آداب آ جائیں گے, اٹھنے بیٹھنے کے مینرز آ جائیں گے, سماج میں رہنے کی زندگی کے طریقے آ جائیں گے. ومن تکلف العقل, جو زبردستی اپنے آپ کو جو عقل دی ہے اس سے بلند مرحلے پر لا کر رکھے گا, سوائے جہالت کے کوئی اور عمل اس سے صادر نہیں ہوگا, ہر چیز کو برباد کرے گا. آپ نے توجہ کی؟ اب یہاں سے مرحلہ آتا ہے کہ عقل کو بڑھائے کس طرح سے انسان, تو اب وہ کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ عقل کو بڑھائے کس طرح سے. لیکن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ادب کو سیکھا جا سکتا ہے, عقل کو سیکھا نہیں جا سکتا. یہ امام کس عقل کی بات کر رہے ہیں؟ اب جب یہاں تک یہ تمام کی تمام باتیں ہو گئیں, اور طہارت نفس اور طہارت روح کے لیے تو اس میں اذکار ہیں, عبادتیں, وہ تمام کی تمام چیزیں. لیکن جب انسان آتا ہے اور روح کی ترقی کی جانب آتا ہے, اپنے اوپر کام کرتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے. معاشرے میں کہتے ہیں لوگ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں, ہر سال مخصوصی میں کربلا کا بھی, مشہد کا بھی, نجف, خمس وغیرہ دیتے ہیں, اچھے آدمی ہیں, ہر طرف واہ واہ سبحان اللہ ہونے لگتی ہے. یقین کیجئے کہ یعنی کہ اگر اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب ہے نا, 7 ارب ہے, تو آپ یوں سمجھیے کہ امیر المومنین کے دل میں 7 ارب روحیں موجود ہیں. یعنی ایک ایک انسان کی روح کو جناب امیر گویا جانتے ہیں, بشر کی نفس کو جانتے ہیں, روح کی گہرائیوں کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ جیسے جناب امیر ہر انسان کے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ میں نے کیوں کہا جملہ؟ ایک حدیث سناتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں. فرمایا اتقوا ظنون المؤمنین, مومنین جو تمہارے بارے میں یا کسی کے بارے میں گمان کرتے ہیں نا, اس سے بچو, اس کا خیال رکھو, اس کی پرواہ کرو. کنسرن ہونا چاہیے تمہارا کہ مومنین کسی چیز کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں, ان کے خیال کو کنسیڈر کرو, اہمیت دو. فإن الحق یجری علی لسانہم, کیونکہ اکثر مومنین کی زبان پہ جب معاشرے میں ایک چیز فضا آ جائے تو حق ان کی زبان سے کبھی کبھی جاری ہو جاتا ہے. خوب توجہ فرمائی آپ نے. اتنی پیچیدہ ترین گفتگو کو مولا کائنات اتنی آسانی سے کر کے چلے گئے. کیا فرمایا؟ مومنین کے خیالات جو ہوتے ہیں کسی خاص چیز کے بارے میں, اس کی پرواہ کیا کرو, کنسرن ہونا چاہیے کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں مومنین اس کے بارے میں, فلاں چیز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, فلاں ایریا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں لوگ, فلاں مالک مکان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اس کا گھر کرائے پہ دینا چاہیے یا نہیں, فلاں قافلے میں جانا چاہیے یا نہیں. جو آ رہا ہے برا بھلا کہتا ہوا آ رہا ہے ایرانی راہ سے, آپ پھر چلے گئے. لوگوں نے کہا تھا مولانا تو اچھی بات پہ حمل کرنا چاہیے, عذر ڈھونڈے. مولا فرما رہے ہیں مومنین کی باتوں کو سنو. اکثر مومنین, اگر عام مومنین جو ہیں, جو قاعدے کے ہیں, شعور والے ہیں, وہ کسی چیز کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کی پرواہ کیا کرو, خیال رکھو اس چیز کا. لہٰذا مومنین کو معیار قرار دے رہے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے, خوب توجہ فرمائی. مومنین کو معیار قرار دے رہے ہیں. چلیے اب دوبارہ ایک اور جملے میں, اللہم انی اعوذ بک ان تحسن علانیتی فی لامعۃ العیون. پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری شخصیت کو لوگوں کی نگاہوں میں تو اچھا کر دے, حسین کر دے. وتقبح ما ابطن سریرتی, اور پروردگار میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو میرے باطن کو, میری روح کو برا قرار دے دے. یا علی ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنین جو خیال کرتے ہیں ان کی پرواہ کیا کرو, مومنین صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اگر یا علی کسی کے بارے میں مومنین کہیں کہ اچھا آدمی ہے, تو آپ پناہ کیوں مانگ رہے ہیں کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ لوگوں کے بارے میں میری رائے. اچھا ایک بات اور سمجھا دوں نوجوان بچوں کو, جو آئمہ ہمارے دعا مانگتے ہیں نا کہ پروردگار میرے نفس میں یہ خرابی ہے تو تو یہ کر دے, تو میرے یہ دعا ایک عربی کا ایک طور طریقہ ہے, گفتگو کرنے کا طور طریقہ ہے, وہ اس وقت سمجھانا مقصود نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے بالفرض محال سمجھ لیجیے اس کو کہ مولا کائنات اپنے لیے ہی دعا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مانے لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہم انی اعوذ بک ان تقبح
علانیتی فی لامئۃ العیون، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پروردگار تو میری شخصیت کو اچھا کر دے، تو حسن اچھا کر دے، میں پناہ مانگتا ہوں. وہ تقبح ما ابطن فی سریرتی، اور میرے جو سریرہ ہے، میری جو ذات ہے میرے اندر، اس کو تو کبھی کر دے، معیوب کر دے، غلیظ کر دے، برا کر دے، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کی. فرمایا پھر اس کے بعد کہ پروردگار اگر تو یہ کر دے گا، تو نے یہ کر دیا، تو پھر لوگ میری تعریف کریں گے، فأبدی، تو میں لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا اپنی کس چیز کو؟ کیا چیز ظاہر ہوگی؟ میری خوبیاں ظاہر ہوں گی، اور جو میری برائی ہے وہ میرے اندر رہے گی. یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ میری موت آ جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ وفضی الیکا، پروردگار میں تیری بارگاہ میں وہ چیز لے کر آؤں گا جو میرے اندر ہے، وہ چیز لے کر آؤں گا. جو لوگ دیکھ رہے تھے یہیں چھوڑ کر آؤں گا. تو جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ تھی اچھائی، کسی کام کی نہیں تھی، یہاں چھوڑ دی. اور جو تو دیکھ رہا ہے وہ تھی میری روح جس میں غلاظت تھی، تیرے پاس لے کر آیا. تو پروردگار میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ جب مرحلہ یہ ہے کہ انسان پاکیزگی کی طرف جائے تو لوگ اس کے بارے میں اچھا خیال کرتے ہیں. مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ تمہارے بارے میں اچھا خیال کریں تو دیکھو یہ بیماری کا آغاز ہے. پروردگار عالم سے پناہ مانگتے رہنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں اچھا کہیں، تم اپنے باطن سے غافل ہو جاؤ. تو آپ نے اس بات کو سمجھا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں کہ جب آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں تو اب مرحلہ آیا ہے کہ اپنے آپ سے غافل نہ رہیے گا. جب برائی میں تھے تو غافل رہنے یا نہ رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا روح کی ترقی کے لیے بنیادی ترین چیز یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم سے مسلسل لو لگا کر رکھے اور اپنے آپ کو چیک کرتا رہے. یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ نہ کرے. لہذا یہ روح کی طہارت. جہاں پر عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے وہاں پر ایک اور مرحلہ ہے ہمارے یہاں کہ جو ہم نہیں سمجھ سکتے اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں. آپ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھنا ایک عمل ہے، روزہ رکھنا ایک عمل ہے، مومن کی مدد کرنا ایک عمل ہے، والدین کی خدمت، چھوٹوں سے محبت، بڑوں کا احترام ایک عمل ہے. کسی کو مشکل میں دیکھا آپ نے عمل کیا. ایک دفعہ جب مرحلہ آتا ہے روح کی پاکیزگی میں ذکر کا تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ اتنی دفعہ پڑھنے کا آیا، روایت میں پڑھیے، یہ اس سے کیا ہوگا؟ پھر اس سے بڑا ایک اور مرحلہ آتا ہے آج کل کے ایام کے لحاظ سے، آنسو بہا دیجئے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس پر کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو ہر عمل کو جو معصومین کی جانب سے آیا ہے، خدا کی جانب سے آیا ہے، عمل جتنا بھی حقیر ہماری نظر میں ہو، اگر معصوم اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ یہ نکلے گا تو تب تو مجھے کوئی حق نہیں ہے اس پر گفتگو کرنے کا. لہٰذا ذکر کی قلت اور کثرت کو مت دیکھا کیجئے، عمل کی قلت اور کثرت کو مت دیکھیے. دیکھیے کہ پروردگار اور رسول خدا کی بارگاہ میں وہ عمل کتنا وزن رکھتا ہے. آپ اس کے ماننے والے ہیں جس کی ایک ضربت قیامت تک لوگوں سے نہیں سمجھ سکے گی. قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. جب تک قیامت آئے گی سب امت مل کر عبادت کرے، امیر مومنین کی ضربت کے برابر نہیں ہو سکتے. لہٰذا آپ اس کے ماننے والے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھیے. کل انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے. تو آج یہاں تک کی گفتگو کا نتیجہ جو گفتگو ہوئی وہ یہ کہ رزق حلال انسان کے پاس ہونا چاہیے، زبان پر قابو کرے، اور نماز اول وقت، یہ بنیاد ہے. اور ذکر جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہم کو بتائے ہیں ان اذکار سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے. اور ذکر عملی بتایا ہے، ذکر زبانی بتایا ہے، ذکر قلبی بتایا ہے. کل ان تینوں چیزوں پر گفتگو ہوگی اور یہی سرکار عرفان اہل بیت اور عرفان ائمہ علیہم السلام کا راستہ ہے. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. عزیزان گرامی، ایام سفر ہیں اور انسان اگر کوئی ایک ایسے خاص ماحول میں پلا بڑا ہو کہ جو شرم و حیا اور عفت و پاکیزگی کا ماحول ہو، اور پھر اس کے بعد اسے ایک ایسے ماحول میں جانے پر مجبور کیا جائے کہ جو اس کے اس مزاج کے خلاف ہو، وہ خواتین یا وہ خاتون مستورات کہ جو باپردہ ہوں، بھائی بیٹوں بھانجوں محارم کے علاوہ کسی سے گفتگو نہ کی ہو، اگر ان کو ایسے ماحول میں لایا جائے کہ جو ان کی اس شان کے خلاف ہو تو یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. اور ایسے مرحلے پر آ کر خواتین کے اوسان اپنے مقام پر نہیں رہتے، حواس اپنے مقام پر نہیں رہتے. کیا کہیں اس بی بی کو کہ جس نے اپنی اس ماحول کے خلاف اس ماحول میں جا کر نہ صرف یہ کہ مقابلہ کیا
بلکہ خطبے اس انداز سے بیان کیے کہ لوگوں کو گمان یہ ہوا کہ جناب امیر کے الفاظ ہیں. 11 محرم کی صبح کو یہ قافلہ چلا اور رات کے وقت کوفے پہنچا. بڑی تیزی سے دوڑاتا ہوا لایا گیا قافلے کو دروازے کوفہ کے پیچھے. بی بی زینب جیسی ہستی بیٹھ کر نماز تہجد پڑھ رہی ہیں. جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ایک مقام پر بھی نماز تہجد میں تعلل سے کام نہیں دیا. یعنی وہی مناجات وہی دعائیں. آپ سمجھ رہے ہیں جناب زینب کی شخصیت کو؟ اگر اس شخصیت کو سمجھنا ہے نا تو چلیے جناب امیر کے پاس. جناب امیر فرماتے ہیں کہ صبح کو جنگ بدر ہونی تھی. رسول خدا پوری رات ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اس طرح نمازیں پڑھتے رہے, اس طرح دعائیں پڑھتے رہے کہ گویا صبح کو جنگ نہیں ہے. رسول خدا میرے الفاظ میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اتنے سکون سے, لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے, آپ کے ہاتھ زنجیروں سے نہیں جکڑے ہوئے تھے. آپ اپنی نواسی کو آ کر دیکھیے. ایک دفعہ تصور کیجئے آپ, ثانیہ زہرا 56 سال کا سن مبارک ہے بی بی کا, بڑھاپے اور ضعیف العمری کی حدود میں بی بی قدم رکھ چکی ہیں, زنجیروں اور رسن بستہ ہیں, بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں. سید سجاد کو تعجب ہوا کہ پھوپھی اماں آپ کیوں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا بیٹا رسیوں کی بندش کی وجہ سے میں عادی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. ایک دفعہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں داخلہ ہوا, اور جب داخلہ ہوا تو ایک دفعہ بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. امیر المومنین کا ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف ازدی دربار میں موجود تھا. مولا کا صحابی ہے جناب امیر کا. ایک آنکھ صفین میں شہید ہوئی ہے, ایک آنکھ جمل میں. نابینا ہے, بنو ازد کا بہت بڑا رئیس ہے, دربار میں موجود ہے, نمایاں شخصیت ہے. بی بی زینب کے خطبے کی جب آواز اس کے کانوں میں آئی, نابینا ہے, ایک دفعہ گھبرا کے کھڑا ہوا. کہا کہ یہ علی بن ابی طالب کے انداز میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ آپ نے توجہ فرمائی, بیٹی ہیں, مستور ہیں, لیکن لہجہ جناب امیر کا, فصاحت و بلاغت جناب امیر کی. 18 محارم کے جنازے دیکھے ہیں لیکن آواز میں کپکپاہٹ نہیں ہے. عبید اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ, یہ علی نہیں ہے, یہ علی کی بیٹی ہے. جب یہ سنا تو ایک دفعہ تڑپ کے بولا یہ علی کی بیٹی تیرے دربار میں کیا کر رہی ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا, ہم نے علی کے بیٹوں پوتوں نواسوں کو قتل کیا, گھر کی خواتین کو قیدی بنا کر لائے. جیسے ہی یہ سنا مولا کے صحابی نے کہا کہ لعن اللہ علیک وعلی من ولاک وعلی من تولاک, لعنت ہو اس پر جو تجھ کو اپنا امیر قبول کرے, لعنت ہو یزید پر جس نے تجھے گورنر بنایا, اور لعنت ہو تجھ پر. ایک دفعہ عبید اللہ بن زیاد بپھرا, کہا کہ سر قلم کر دو. جلاد آگے بڑھا. بنو ازد کے 250 کے قریب لوگ دربار میں موجود تھے. 250 تلواریں نیام سے نکلی. کہا امیر یہ ہمارے قبیلے کا بڑا محترم ہے, بڑا بزرگ ہے, متقی ہے, سید و سردار ہے, بڑا نیک انسان ہے, ہم اس کی گردن کٹنے نہیں دیں گے. عبید اللہ نے معاملے کو دیکھا, ایک دفعہ جلاد کو حکم دیا واپس چلا جا, تلوار کو نیام میں رکھ لے, میں یہ آپ سے سوال کروں گا, بی بی زینب سے سوال کروں گا. بی بی زینب رسول زادی دربار میں موجود ہے, ایک شخص مدد کرنے والا نہیں ہے, رسول کے بھائی علی کا غلام موجود ہے, 250 تلواریں نکل پڑی ہیں, لیکن جناب زینب رسن بستہ ہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, بے یارو مددگار.